الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد شکر اس بات کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. سب سے بڑھ کر شکر اس بات کا کہ اس نے ولایت علی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ فراہم کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عقل انسانی کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو احسان شناس ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرے تو آپ اس کے احسان کو یاد رکھیں، اس کے احسان کے بدلے کو چکانے کی کوشش کریں، اس کے برابر کا بدلہ دیں، یا کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق اس کے احسان کو واپس پلٹائیں. کم از کم یہ نہیں کر سکتے تو لوگوں میں اس کا تذکرہ اچھے انداز سے اور کسی ایسی حرکت سے گریز کرتے ہوئے کہ جو اس کو ناگوار گزرے. اگر ہم خداوند تعالیٰ کی نعمتوں میں نظر ڈالیں تو ہم اس کا احسان اس طرح نہیں چکا سکتے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کا احسان چکاتے ہیں کہ آپ نے میری سالگرہ پہ کوئی تحفہ دیا تو میں نے آپ کی سالگرہ پہ ویسے ہی تحفہ آپ کو پلٹا دیا، یا اپنی حیثیت میں کوئی تحفہ آپ کو دے دیا. اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ ہم اس کو کوئی چیز دیں. جس طرح اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وجود بخشا، صفات بخشی، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے احسان کو پلٹانے کے لیے کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں اس کی حمد و ثنا. نمبر 1. نمبر 2، اس کی نافرمانی سے اجتناب. جیسے امام نے خود فرمایا، جب پوچھا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. بس یہ ہے منیمم. یعنی میں نے آپ کو موبائل دیا، آپ کے ابو نے آپ کو موبائل تحفے میں دیا، آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ کو کمپیوٹر دیا، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں مثلا. چنانچہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سورہ رحمان آیت نمبر 55. سورہ رحمان قرآن کا 60واں سورہ ہے، چیپٹر 60 ورس نمبر 55.
اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کو منیمم لیول، کم سے کم ترین سطح پر کس طرح پلٹا سکتے ہیں، اور وہ کم سے کم سطح کہ جب ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں وہ ہے عبادت الہی، اس کی عبادت کر کے۔ چنانچہ آج عبادت کے موضوع کو اور چند دن بعد ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی کی ولادت چونکہ قریب ہے، ان کی شخصیت کو مربوط کرتے ہوئے کہ خدا کا احسان عبادت کے ذریعے سیرت امام حسن عسکری کی روش پر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ طریقہ ہے علماء و اعلام کا، مجتہدین کا، مراجعین اکرام کا، کہ جب کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لفظ، اس کے معنی کو اچھی طرح پہلے سمجھا دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ موضوع کچھ اور ہو، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہو۔ چنانچہ عبادت آصف بلکہ راغب اصفہانی، جنہوں نے کتاب لکھی تھی المفردات، جو کہ عربی کی مشہور ترین، یوں سمجھ لیجیے آخری لغت ہے کہ جس کے بعد آدمی کسی اور ڈکشنری یا لغت کی طرف رجوع نہیں کرتا، موسٹ اوتھینٹک، مستند ترین۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے لفظ کے اصلی حرف، روٹ ورڈز، ان کو لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس سے مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ میں اور آپ مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف طبیعت، فطرت کے مالک ہونے کے وجہ سے کسی لفظ کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خدا تو اسی معنی میں استعمال کرے گا کہ جس معنی میں استعمال ہونا چاہیے۔ عبادت لفظ نکلا ہے عبد سے۔ عبد المفردات کے مطابق تواضع انکساری کی آخری حد، تواضع انکساری یعنی پستی، حقارت کی آخری حد، اور وہ آخری حد کیا ہے؟ غلامی، محکومی، کہ آپ کسی کو کوئی کام کہیں، حکم دیں، وہ پلٹ کے پوچھے نا کیوں، کہ میں کیوں کروں۔ مثلا ایک آقا ایک غلام کو خریدتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کیا کھاؤ گے، تو غلام کہتا ہے جواب کھلائیں گے۔ کیا پہنو گے؟ جواب دیں گے۔ کب اٹھو گے؟ جب آپ اٹھائیں گے۔ کب سو گے؟ جب آپ سلائیں گے۔ کیا کام کرو گے؟ جو کام آپ بولیں گے۔ تو بس انسان کو اس پستی، اس حقارت، اس محکومیت، اس غلامی کے درجے پر ہونا چاہیے۔ کس کے سامنے؟ ربوب اعلیٰ، سرپرست اعلیٰ، خداوند متعال، پروردگار، رب کائنات، آپس میں نہیں، حکومتوں اور رعایا کے درمیان نہیں، بلکہ خدا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے محکومی کا، غلامی کا ہونا چاہیے۔ یہ اس کے لفظی معنی۔ کس کے؟ عبد۔ عبد کو اگر ہم گرامر میں لے کے جائیں تو عربی کا اصول ہے کہ ماضی اور مستقبل یا ماضی اور مضارع کے صیغوں سے وضاحت کی جاتی ہے۔ جیسے عبدہ یا عبدو، عبدہ اس نے عبادت کی، محکومیت کی، غلامی کی، یا عبدو وہ غلامی کرتا ہے، وہ پستی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری محکومیت میں ہے، تیری غلامی میں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ، اصطلاحی ترجمہ، اگر میں آپ سے کہوں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں گے میں عبادت کر رہا ہوں۔ عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد۔ اگر آپ شروع میں تو مثالیں آسان لگتی ہیں، عبادت سے ہمارے ذہن میں نماز، روزہ، حج آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے دائرۂ کار کو بڑھائیں اور تھوڑا سا غور کریں
تو یہ دائرہ بڑا وسیع ہے. کس طرح وسیع ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی چائے پینے کا جی چاہ رہا ہے، میں نے کہا میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. تو آپ نے کیوں کہا کہ بھائی میں اس کو چائے پلاؤں گا، اس کا دل خوش ہوگا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا؟ مومن کے دل کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا. پھر چلیں آپ آئیے میرے گھر، آپ کی دعوت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ کوئی ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ کام جو خالصتاً آپ کی بقا، آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، کھانا کھانا، آپ نے کہا کلو واشربو ولا تسرفو، خدا کہہ رہا ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. تو یہ کھانا امر الہی ہے، اس لیے میں انجام دے رہا ہوں. بس اب یہ کھانا پینا، آپ جتنی دیر دسترخوان پہ بیٹھے رہے گویا نماز پڑھتے رہے. آپ سو رہے، بھائی بہت تھکا ہوں، کیوں؟ نیند آ رہی ہے، جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا ہے اس لیے سو رہا ہوں. نہیں، قرآن کی آیت ذہن میں رائے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن معاش، دوڑ دھوپ، کسب حلال کے لیے بنایا، اور رات سونے کے لیے، آرام کے لیے. بس اب یہ آپ کا اوڑھنا بچھونا، سونا، کھانا پینا سب عبادت میں. تو اس کی تعریف کیا ہوگی اصطلاحی ٹرمینالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ کہ ہر وہ کام جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے. اب انہی 11ویں امام کی روایت آپ دیکھیے تو آپ کو مکمل طور پہ عبادت کے دائرے کا اندازہ ہو جائے گا کہ عبادت کا دائرہ کتنا بڑا ہے. یہ تو صوفیوں نے ایک زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں، عبادت کو بس نماز، روزہ، تسبیح بنا دیا، حالانکہ دائرہ عبادت کا بہت بڑا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ امام نے اس دائرے کو بڑا بنا کر ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی. امام کیا کہتے ہیں؟ لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصیام وانما العبادت کثرت التفکر فی الامر الہی. لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصیام، کثرت عبادت یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو کثرت سے، روزے رکھو کثرت سے، نہیں. پھر کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ کثرت التفکر، بے شک فقط عبادت تو یہ ہے کہ انسان تفکر فی امر الہی، خدا کے کام، خدا کے حکم میں تفکر کرے. مثلا آپ نے کھانا، چائے، مشروب کوئی دیکھا، آپ کے یہ ذہن میں آیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، امر الہی کہ بھائی یہ چیز میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. یہ مچھلی ہے، پاپولر فش، آپ چلے گئے وہاں پر، کہاں پر؟ یہاں پہ قریبی آپ کے. اب آپ کہنا یار یہ فش ہے تو مشہور، لیکن یہ چھلکے والی ہے، غیر چھلکے والی ہے. اب آپ نے تفکر کیا اور فیصلے پر پہنچے کہ چھلکے والی ہے، چلے ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں. تو یہ اتنی دیر جو آپ نے تفکر کیا، یہ بھی عبادت ہے. تو کسی کام میں بھی سوچنا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سارا مسئلہ آج کل یہی ہے، انسان بغیر سوچے سمجھے کام کر رہا ہے. کیوں؟ 2 پیسے کا فائدہ، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے. حتیٰ کہ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ بھائی اس سے ملو، اس سے نہ ملو، یہ کام کا آدمی ہے، یہ بیکار آدمی ہے. ہاتھ ملانے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، جو جتنی گرم جوشی سے ملا رہا ہے اس کا مطلب اس کو آج نہیں تو کل یا پرسوں کام ہے آپ سے. ایک دم سے آپ دیکھیں کسی کے میسیج آنے شروع ہو جائیں، جمعہ مبارک، صبح مبارک، صبح کا سلام، آپ نے کہا خیریت تو ہے. اب آپ دیکھیں 10 دن بعد وہ پھر کہے گا بھئی فلاں مسئلہ ہے، ذرا 10,000 روپے دے دیجئے. ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک دم سے سلام دعا، بڑے دنوں سے نظر نہیں آ رہے. بھائی کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ہم تو روزانہ آتے ہیں. اچھا توجہ آپ نے اس وقت کی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان ہر کام 2 پیسے کے فائدے کے لیے کر رہا ہے. یہ روایتوں میں آخری زمانے کی نشانی ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ میں امر الہی انجام دے رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں. انسان یہ دیکھا مجھے فائدہ کس میں ہے.
خدا نخواستہ یہ فائدے کی لت اتنی نہ پڑ جائے کہ وہ لطیفہ ہے نا کہ روز محشر ایک کاروباری آدمی فرشتوں کے سامنے حاضر ہوا، فرشتوں نے تولا اس کے اعمال کو، برابر نکلے، بالکل برابر. تو اس نے کہا بھائی تمہارے اعمال برابر ہیں، اب ہم فیصلہ تم پہ چھوڑ دیں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ مذاق میں ایسے ہی، جنت میں کہ دوزخ میں؟ اب وہ کاروباری آدمی تھا، کہہ رہے ہیں جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو، انویسٹمنٹ ہو کسی کی، بس کہے میں یہ کام کر دو، کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں فائدہ ہے کیوں نہیں، ہاں بس ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا حلال ہے کہ حرام ہے، پہلے تو یہ ہونا چاہیے حلال ہے کہ حرام. بھائی میں نہیں کر رہا، فائدہ ہو نہ ہو، حرام حرام، حلال ہاں ٹھیک ہے. پھر آپ پوچھیں کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان، اس کے بعد حلال حرام پہلی ہی ترجیح، اس کے بعد فائدہ اور نقصان. تو امر الہی میں تفکر یہ ہے اصل. حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو ان کی نماز اور روزے سے نہ پرکھو، یہ تو ان کی عادت بن جاتی ہے. کیسے پرکھو؟ لین دین. آپ کسی سے پیسے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیسا آدمی ہے. کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کسی سے جان چھڑانا کہ یہ مجھے نہ ملے، نہ دعا سلام کرے، آپ اس کو قرضہ دے دیں، پھر آپ دیکھیے آپ اس کو ڈھونڈتے رہے سلیمانی ٹوپی بن کر، وہ کہاں گم ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو ایک دم سے. تو امر الہی کو پہلے مد نظر، پھر بعد میں لین دین. ایک اور طریقہ ہے سفر. تو جو ٹریولرز ہوتے ہیں نا عمرہ زیارت کے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ پیسے کا لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، لین دین سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور جب ساتھی ہوتے ہیں سفر کے تو بھی آدمی پتہ چل جاتا ہے کہ کھرا ہے کھوٹا ہے. تو امام کیا کہتے ہیں؟ نماز روزے سے نہیں پہچانو. کس سے پہچانو؟ لین دین سے. تو ہمارے یہاں جو تصور ہے نا عبادت کا کہ مصلی بچھانے سے مصلی اٹھانے تک، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ مصلی اٹھانے سے مصلی بچھانے تک. یعنی آپ نے مصلی بچھایا، بڑے رکوع و سجود واہ واہ لوگ کر رہے ہیں. ارے بھائی اصل زندگی، اصل تقویٰ یہ ہے کہ جب میں مصلی اٹھا کے رکھ دوں اور دکان جاؤں، آفس جاؤں، کالج جاؤں، پھر میں دیکھوں اپنے آپ کو، جو میں نے ابھی عبادت کی اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا. اگر ہوا تو میں حرام سے بچوں گا، اگر نہیں ہوا تو میں حرام میں مبتلا رہوں گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش کاموں سے روکتی ہے. اگر آپ فحش کاموں سے نہیں رک رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز وہ نماز نہیں، یا پھر نعوذ باللہ قرآن کی آیت ہی غلط ہے. 2 کاموں میں سے کوئی ایک ہے. تو اصل عبادت کیا ہے؟ امر الہی میں تفکر. اور اتنا ضروری ہے تفکر. ہمارے یہاں تو تفکر اس پر ہوتا ہے بھائی آخری اوور ہے، 12 رنز ہیں، کیسے بنیں گے. اب اس میں تفکر ہو رہا ہے، ڈسکشن چل رہا ہے. اب تو واٹس ایپ آ گیا ہے، 4 بھائی ہیں، 4 محلوں میں رہ رہے ہیں، ایک گروپ بنا لیا ہے، اس پہ بس یہ بال ایسی ہونی چاہیے تو آؤٹ ہو جائے گا، ایسی نہیں ہو تو یہ ہوگا. ارے باپ رے باپ، علی آدمی ٹی وی کا میچ دیکھیے، واٹس ایپ کے میسیجز. تفکر، آخری اوور ہے، سیمی فائنل ہے، تفکر. تو یہ تفکر ہی تو ہے، ڈسکشن ہی تو ہے. یہ تفکر کی اہمیت دیکھیے. بنی اسرائیل میں ایک اصول تھا، جیسے ہمارے یہاں اصول نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی میں، کسی سرکاری ادارے میں 5 سال 10 سال تو آپ کا رینک بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ بریگیڈیئر تھے، آپ کرنل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر جنرل، اور پھر حکومت میں یا پھر پاکستان سے باہر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 سال اگر کوئی مسلسل عبادت کر لیتا بغیر گناہ کے تو وہ ایک سرٹیفائیڈ متقی ہو جاتا اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ. کیسے سرٹیفائیڈ؟ کہ جب وہ باہر نکلتا گھر سے، مسجد سے، تو بادل اس کے ساتھ ساتھ چلتا. اچھا یہ رسول کی جسے کہتے ہیں کہ معجزات میں سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا ابھی کہ جب وہ شام سے واپس آئے تھے تو بی بی خدیجہ نے دیکھا تھا کہ بادل جو ہے وہ جب بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول آئے، رسول نے رودات سنائی تو بی بی نے کہا کہ غلام کہاں ہے؟
تو انہوں نے کہا غلام ابھی پیچھے آ رہا ہے. کہ لیں آپ جائیں, غلام کے ساتھ آئیں. نعوذ باللہ دیکھا جائے ایک طرح کی توہین کہ ایک تو آپ کو رودات سنائی جا رہی ہے بزنس کی, بھائی اتنا پروفٹ ہوا, یہ آپ کریں بھائی آپ جائیں واپس غلام کے ساتھ آئیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ آئیں. نہیں, وجہ یہ تھی کہ بی بی وہ معجزہ, خوبصورت معجزہ, وہ خوبصورت منظر دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بادل کیسے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا 30 سال عبادت کی. اب آپ اسٹیمنا دیکھیں اس زمانے کا, خیر اسٹیمنا ابھی بھی ہے لیکن دوسرے کاموں میں. ایک صاحب نے 30 سال دبئی میں لگائے, کیوں؟ عسکری فور میں میرا بنگلہ بن جائے. اسٹیمنا ہمارے پاس بھی ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں. 30 سال سعودیہ میں لگائے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے. جب واپس آئے تو بیٹا پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا, اڑ گیا, اڑ کے گھر سے نکل گیا ملک سے باہر. اب آپ جو ہے اپنے نئے گھر میں جو آپ دبئی کی کمائی تھی, یو اے کی, آج کل تو ایک روٹین بن گیا نا, بچے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑے نہیں ہوتے, وہ پر لگا کے اڑ جاتے ہیں. عادت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی. جب وہ واپس آئے تو وہ بچے جسے کہتے ہیں کہ جا چکے تھے. ہم ایک صاحب کو جانتے ہیں جو شپ پہ رہنے کے اتنے عادی ہو چکے تھے, بلکہ یوں کہہ لیجئے ان کے بچے ان کے نہ ہونے کے عادی ہو چکے تھے. تو جب بھی وہ آتے اتنے جھگڑے ہوتے کہ وہ گھر سے باہر رہنے پہ مجبور ہو جاتے. کئی دفعہ تو امام بارگاہوں میں پناہی لی ہیں. بڑی بڑی دلگداز داستان ہے. بہرحال تو اسٹیمنا ابھی بھی ہے لیکن دنیا بنانے میں 30 سال وہ نکلا عبادت کر کے. تو اب یہ اوپر دیکھتا جا رہا ہے بھئی سرٹیفکیٹ آیا نہیں آیا. تو جیسے ہی گیا تو کوئی بادل نہیں. اب یہ گھبرا گیا. 30 سال کی عبادت پہ 30 سال کی انویسٹمنٹ آپ کہیں پہ لے کے بھاگ جائے. اب گھبرا گیا. یہ ماں کے پاس آیا اپنی. یہ فطرت ہے انسان کی. ڈاکٹر بھی بن جائے نا تو بخار ہوگا, اماں کے پاس آگا, اماں بخار ہو گیا مجھے کیا کروں. تو اماں جو ہے وہ نسخہ دے گی, یہ پی لو, یہ کر لو. تو ماں کے پاس آئے, ماں یہ کیا, 30 سال عبادت کی اور ندارت, ابر ندارت, بادل ہے ہی نہیں میرے اوپر. تو ماں نے کہا سوچ, اچھا 30 سال میں ضروری تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو, ایک لمحہ گناہ نہ کرے, ایک لمحہ گناہ کا خیال دل میں نہ لائے. اچھا یہ ہمارے یہاں بھی ہے لیکن توجہ نہیں ہے. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ, بڑے بھائی سید رضی, مؤلف نہج البلاغہ, دونوں بھائی کمال کے آدمی تھے, کمال کے آدمی. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے ایک دفعہ کہا آج جماعت وہ کروائے گا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. سید رضی کھڑے ہو گئے, کہیں گے نہیں, آج جماعت وہ کروائے گا جس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آیا ہو. چھوٹے بھائی تھے ان کے, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں, سبحان اللہ. ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, کون؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ, جماعت پیچھے, سید رضی پیچھے. کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہوئے تو سید رضی نے فرادہ نماز شروع کر دی. اب یہ نماز کے بعد آئے امی کے پاس, یہ دیکھیں میری بے عزتی کروا دیتا میری, میں خاصا نماز پڑھا رہا تھا, اب یہ فرادہ پڑھنے لگا بیچ میں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو میرے عدل پہ یقین نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ واقعہ حقیقی واقعہ میں اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں لیکن واقعہ ایسے ہی ہے کہ رکوع کے بعد سید رضی ٹربو اپنی گاڑی, اپنی پرائیویٹ سیٹ اپ شروع کر دیا. جیسے کہتے ہیں دو بزنس مین آپس میں ایک ساتھ چلتے ہیں, جب چھوٹا سیکھ لیتا ہے تو بھائی میں اپنا کاؤنٹر, اپنی دکان میں اب خود مینیج کر سکتا ہوں. تو ماں نے کہا یہ کیا حرکت ہے, بڑا بھائی نماز پڑھا رہا ہے, مرجع ہے, مجتہد ہے, اتنے لوگ تقلید کر رہے ہیں, اب تم اس طرح. کہنے ماں میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں نا جس کی توجہ ہو نماز پر. کہنے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے بھائی جان سے پوچھ لیجئے. دوران رکوع یہ ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان سے پوچھا گیا تھا نماز سے پہلے, اور پھر بتایا مرزا نے, ہاں واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب میں رکوع میں گیا تو میں فلاں مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو مجھ سے نماز سے پہلے کسی نے پوچھا. تو ہمارے یہاں بھی گزرے ہیں ایسے, وہ نہیں ہیں. تو بہرحال وہ نکلا, اس نے دیکھا بادل ندارت. ماں کے پاس گیا, ماں نے کہا سوچ, تو نے کوئی لمحہ تو نہیں ضائع کیا, کوئی ایسی چیز جو مس ہو گئی ہو, مستحب بھی نہیں مس کرنا ہوتا تھا. اس نے کہا ماں یقین کرو میں نے تو ایک لمحہ گن گن کے گزارا ہے اور ہر لمحے کوئی نہ کوئی
تذکر اور عبادت میں گزارا ہے، نماز، ذکر، ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کیا. کہ نا سوچ تو کہ لگے ہاں ایک دفعہ رات میں میرا دل گھبرایا تو میں باہر نکلا اور میں نے جو ہے وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے سر اٹھایا، اوپر دیکھا تو بہت خوبصورت 14ویں رات اور چاند جو ہے وہ پورے اپنے جلوے میں تھا. پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ میں کن چکروں میں پڑ گیا، یہ کہاں میں سیر کرنے لگا، مجھے تو خدا کی عبادت کرنی ہے. میں فوراً بھاگ کے اندر گیا، شاید اس وجہ سے کہ لمحے بھر کے لیے میں نے چاند کو دیکھا. تو ماں نے کہا اگر تو لمحے بھر کے لیے جس وقت تو چاند کو دیکھ لیتا یہ سوچ لیتا کہ چاند اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. اگر تو یہ تفکر کر لیتا تو یہ جو بادل نہیں ہے وہ ہوتا. اتنی اہمیت ہے تفکر کی کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو بھی تفکر کریں. قل سیروا فی الارض فانظروا ثم اذکروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ گھومو پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کو کیا انجام دیا. ہم تو جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد بھی جا رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ بیریا ٹاؤن کب آئے گا، کیوں وہ دیکھنا ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ اس کا بنانے والا ہے اور وہ کتنا عظیم ہوگا. تو یہ جو تفکر ہے جس کو عموماً اہمیت نہیں دیتے، یہ ہے اصل عبادت. اس تفکر کی وجہ سے انسان کے اندر نماز کی، روزے کی، نیکیوں کی تحریک، موٹیویشن جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہوتی ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اس عبادت اور عبادت میں بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ 11ویں امام کی ابھی ولادت ہے تو ان کی ایک حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی، مومن کی 5 علامات. اب آپ دیکھ لیجئے 5 علامات کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نماز سے. 5 علامات. نمبر 1، دن رات میں 51 رکعت نماز. علامات نمبر 1، ہم کہتے ہیں کہ 313 میں کب شامل ہوں گے. او بھائی چھوڑو 313 کو، مومنین کی صف میں تو شامل ہو جاؤ. ہاں کیا مطلب ہے آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں؟ نہیں شک نہیں کر رہے. مومن کی جو پہلی علامت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کے مطابق 51 رکعت نماز وہ آپ پڑھتے ہیں. 51 رکعت بڑا صاحب کون سی 51 رکعت بھائی؟ 2 4 4 3 4 17، یہ کون سی بدعت آپ لے کر آ گئے؟ بدعت نہیں، یہ تو امام کی روایت ہے. پھر ان کو بتایا جائے 2 نہیں، 2 کے بعد 2 سے پہلے 2 نفل، 4 نہیں، 4 سے پہلے 8 رکعت نفل، پھر عصر میں 4 نہیں 8 رکعت نفل، پھر مغرب میں 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت نفل، پھر عشاء میں اور پھر 11 رکعت. او مائی گاڈ! ارے بھائی 313 امام کا ظہور چھوڑیں بھائی آپ اس کو. مومنین ایسے کہتے ہیں رجسٹریشن تو کروائیں آپ، بھائی حج پہ جانا ہے، اس پہ جانا ہے، ارے بھائی رجسٹریشن تو کروائیں آپ. پیسے موجود، ارے پیسے کو چھوڑیں آپ آگے نام تو لکھوائیں. یہ نام لکھوانے کا پہلا ہے 51 رکعت. اب میں اور آپ سوچیں اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک دن رمضان کا لے چلیں، چھوڑیں رمضان میں تو سب ملا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ملا مجتہد بنے ہوئے ہوتے ہیں سب. رسول کی حدیث ہے لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رمضان کے علاوہ عبادت نہیں کریں گے. ٹی وی کے اینکر بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حجاب پہن کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کم از کم مغرب سے پہلے تک. مغرب کے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں، آج کل ویسے بھی یو ٹرن کا زمانہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یو ٹرن کے بعد ایک اور یو ٹرن لے لو، پھر انشاءاللہ پھر سیدھے جاؤ گے. تو کہتے ہیں نا آپ نکل گئے آگے سپر ہائی وے پہ یو ٹرن لے لیا آپ نے، ارے یار غلط یو ٹرن لیا، ایک اور یو ٹرن لے لو، پھر دوبارہ پھر آپ کی ڈائریکشن جسے کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ عبادت میں مصروف ہو جائے کہ فقط عبادت اور اصل مقصد اس کو کھو بیٹھے. تو یہ جو ہم نے کہا نا 313 اس کو چھوڑیں آپ، جو 51 رکعتیں اس سے شروع کریں. اچھا اب لوگ ایک دم سے نا یہ ٹاپک بند کریں کچھ اور شروع کریں.
ماتم واتم کی بات کر رہے ہیں، کوئی جلوس ولوس کی بات کر رہے ہیں، کوئی جس میں کوئی ایکٹیویٹی ہو، جسے کہتے ہیں نا یہ سکون والی عبادت ہمیں نہیں پسند۔ چلیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس کی ابتدا کا۔ نماز عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت نفل ہے، آسان ترین نفل ہے۔ ابھی میں ایک اور اس کا فائدہ بتاؤں گا، تو پھر تو آپ عشاء بعد میں پڑھیں گے، 2 رکعت پہلے پڑھیں گے۔ کیسے؟ کہ جو عشاء کی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ بس کل سے آپ کا انکریمنٹ بونس شروع، آپ 2 رکعت نفل 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ اچھا، بیٹھ کے پڑھنے کا اتفاقاً تھکن عشاء کی نماز میں ہی ہوتی ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں زیادہ اس کی تاکید ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فجر اگر آپ جاگ کے پڑھتے ہیں، سو کے پڑھتے ہیں تو پھر تو کوئی کہانی نہیں، اگر آپ جاگ کے پڑھتے ہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل اس کی بھی ہوتی ہے۔ بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ اہم نفل جو ہے وہ فجر کی ہے، اتنی ہے کہ اگر قضا ہو جائے تو پہلے 2 رکعت نفل فجر کی اور پھر 2 رکعت فجر کی واجب پڑھیں آپ، اتنی تاکید ہے کہ اگر وہ قضا ہو جائے تو اس کی قضا کر لو، تو وہ پڑھ لیں، اس سے ابتدا کر لیں۔ پھر اگر ہمت بڑھے، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ آہستہ آہستہ اپنے مطلب پر آ رہے ہیں، 51 پڑھا کے چھوڑیں گے۔ نہیں، میں 51 نہیں پڑھا کے چھوڑوں گا، اسٹیپس بتا رہا ہوں آپ کو عملاً۔ عشاء کی پڑھ لی 2 رکعت، فجر کی پڑھ لی، اگر ہمت ہے تو مغرب کی 2 مغرب کے بعد عموماً تھوڑا سا آدمی ریلیکس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمت ہو تو ظہر اور عصر کی۔ وہ ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹف اس لیے بھی ہے کہ عموماً آدمی باہر ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اسی لیے غالباً سفر میں ان کی ادائیگی کی ممانعت ہے، ان کو نہ پڑھا جائے۔ ہاں دوسروں کی ہے، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، رجا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی نہیں ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے آپ ابتدا تو کریں، کہتے ہیں شہید میں انگلی تو کٹائیں، آپ عشاء کی 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھنے والی ہے وہ تو پڑھیں۔ اچھا، میں ایک اور میڈیکل ٹپ دے دوں آپ کو، اس سے اور آپ کی اشتہا میں اضافہ ہوگا۔ ایک تو دنیاوی فائدہ، ایک میڈیکل ٹپ۔ عموماً مرد حضرات بلکہ خواتین بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کب؟ عشاء کے بعد۔ اس میں میں آپ کو طریقہ بتاؤں، اسپیشلی لوگوں کو آج کل بڑا وہ ہے کہ بچوں سے پیر دبواتے ہیں، بیٹے ذرا پیر دبا دینا۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ جو آپ کیا مسل ہے نا، مچھلی جسے کہتے ہیں، یہ دوسرا دل ہے، یہ سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ پمپ کرتا ہے اوپر کی طرف، کس کو؟ خون کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خون جمتا نہیں ہے، جب جمے گا نہیں تو کلوٹ نہیں بنے گا، کلوٹ نہیں بنے گا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ تشہد کی حالت میں زیادہ بیٹھیں گے تو خون کا دوران تیز ہوگا، خون کا دوران ٹانگوں سے سارے فاسد مادے اٹھا کے لے جائے گا اور پیر کا درد کم ہو جائے گا۔ کبھی آپ یہ کر کے دیکھیے، کبھی آپ باہر سے آئیں، سر میں درد، پیر میں درد، جسے کہتے ہیں دونوں ہو، دونوں ہی ہوتے ہیں عموماً، سر میں درد پیر میں درد ہو، تو سر میں درد ہو تو سجدہ طویل کریں۔ جب سجدہ طویل ہوگا تو خون کا دباؤ ماتھے کی طرف، سجدے کی طرف، سر کی طرف زیادہ ہوگا اور وہ فلش کر دے گا۔ اسی طرح جب تشہد کی حالت میں آپ بیٹھیں گے تو پیروں سے خون کے فاسد مادے، تو یہ بہرحال طبی اور دنیاوی نقطہ نگاہ سے درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ پہلی علامت 51 رکعت نفل جس میں ہم فیل ہو گئے۔ آگے چلیں، انشاءاللہ آج سے ہم پاس ہوں گے، یہ ہم دل میں رکھ لیں۔ دوسری علامت بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، سورہ فاتحہ میں بھی، سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے، کیوں؟ ہمارے ہاں اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاں بسم اللہ سورہ کا جز ہے، ہم کوئی استحباباً نہیں پڑھتے کہ مستحب ہے۔ غیر شیعہ افراد میں، دوسرے مکاتب فکر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس بسم اللہ تبرکن ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میں قرآن سے بسم اللہ سارے نکال سکتا ہوں، اگر بسم اللہ تبرکن ہے تو میں نکال دوں، اگر نہیں ہے تو اعوذ باللہ بھی لکھو، اعوذ باللہ بھی تو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جو بسم اللہ ہے سورہ نمل میں جو سلیمان علیہ السلام نے خط کے دوران، خط سے پہلے لکھی تھی، وہ بھی نکال دو،
نہیں وہ نہیں، وہ بیچ میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بسم اللہ تبرکن ہے تو اس کو آپ نکال دیں، کسی بھی نسخے میں بسم اللہ نکلی بھی نہیں ہے، سب جگہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے بسم اللہ سورہ کا جز ہے۔ پھر سبع مثانی کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، خود قرآن کی ایک آیت میں کہ 7 آیتوں پر مشتمل وہ سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اگر بسم اللہ ہٹا دیں گے تو سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، یہ تو باقاعدہ مولا علی کی بتائی ہوئی دلیل ہے، اس لیے بسم اللہ سورہ کا جز ہے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے کہ ایک دفعہ حاکم شام مدینے آیا، اس نے نہ جانے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، آہستہ سے پڑھی کیا، بہرحال جیسی اس نے نماز ختم کی پیچھے سے آواز آئی، تو نے بسم اللہ بھولے سے چھوڑ دی یا چرا لی؟ جو فدق کھا جائیں وہ بسم اللہ کھانے میں کیا تگدو، اتنی زیادہ اہم ہے۔ یہ باقاعدہ ایک فرق ہے ہمارے اور اہل بیت کے منکروں میں کہ وہ بسم اللہ، جب بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب ہے سری نمازوں میں بھی، سری یعنی جو آہستگی سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر اور عصر، اس میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے تو خیر غور کیا ہوگا، تو اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری نشانی آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری نشانی خاک پہ سجدہ، صرف سجدہ نہیں، امام نے کیا کہا؟ خاک پہ سجدہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سجدہ وہی ہے جو خاک پر ہو۔ اب چاہے آپ جمعے کی نماز میں آپ کو جگہ نہ ملے، سڑک پر بیٹھ کے آپ مجبوراً سجدہ کر لیں، اس کو آپ نہیں کہتے غلط۔ اکثر جمعے کی نماز میں صفیں لگ چکی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھائیوں کی صفیں باہر ہوتی ہیں تو وہ مٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی آپ رومال رکھ دیں فوراً، ابھی خاک پہ نہیں کرنا ہے، اس وقت کیوں کر رہے ہیں آپ خاک پہ سجدہ؟ بلکہ ان کے یہاں حدیث ہے، آپ پوچھ لیں، کنفرم کر لیں کہ اگر سجدے کے دوران خاک لگ جائے، مٹی لگ جائے ماتھے پر، تو جب تک مومن اس مٹی کو صاف نہیں کرتا اس وقت تک فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ بتائیں، یہ تو ایک مستحب عمل ہے کہ اگر مٹی لگ جائے تو فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے آپ پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اچھا، عقلاً بھی دیکھا جائے تو خاک پہ سجدے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ عام لوگوں کی بنسبت اشرف المخلوقات ہیں، کیوں؟ عقل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، عقل کی وجہ سے، اور آپ میں جو عقل ہے وہ بھی عقل کی وجہ سے، اسی عقل کی وجہ سے آپ اکڑتے ہیں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے عقل کو دنیا میں کیوں بھیجا، یعنی انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو کیا جواب دیا؟ اگر اللہ انسان عقل کو دنیا میں نہ بھیجتا تو عقل خدائی کا دعویٰ کر دیتی۔ دنیا میں بھیجنے کے باوجود کچھ بے وقوفوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود، شداد، قارون، فرعون، کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ عقل ہے جس کی وجہ سے آدمی اکڑ دکھاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے کیا کہا؟ عبادت عبد سے نکلا ہے، عبد یعنی پستی، محکومی، غلامی، عجز و انکساری، تواضع و انکساری کی آخری حد۔ آخری حد کیا ہے؟ آخری حد یہ کہ آپ کسی کے سامنے جھک جائیں۔ کتنا جھک جائیں؟ اتنا جھک جائیں کہ آپ کے اور زمین کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ جبھی تو ہم قیام میں سورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع کیا ہے؟ تواضع و انکساری کی حالت۔ جب جھکتے ہیں کسی کے سامنے، عجز و انکساری، جھکنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے، یہ پستی کی آخری حد نہیں ہے۔ پستی یہ ہے کہ میں بالکل جھک جاؤں، اتنا جھک جاؤں کہ میرے اور زمین کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے اور زمین کے درمیان دری ہو، کارپیٹ ہو، کوئی چیز ہو تو ہم کہیں گے فاصلہ ابھی بھی ہے،
چنانچہ مٹی ہونی چاہیے یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہونی چاہیے، تربت ہو، سجدہ گاہ ہو، زمین سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہو، کوئی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا کی قیمتی ترین شے اور دنیا کی حقیر ترین شے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی مٹی ڈالو، چھوڑو یار اس بات کو۔ یا اگر کبھی ہم نے کوئی بری بات منہ سے نکالتا، ہم کہتے ہیں تیرے منہ میں خاک، مٹی ڈالو تیرے منہ میں خاک۔ میں محاورے سے سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کی حقیر ترین شے کیا ہے؟ مٹی۔ کیسے؟ بھائی مٹی ڈالو اس میں، تمہارے منہ میں خاک۔ ارے بھائی اس بات کو دفن کر دو بھائی، بس اب اس پہ ڈسکشن نہیں ہوگا۔ یہی ہوتا ہے دیہاتوں میں، آپ جا کے پوچھیں، آدمی جب انتہائی طور پہ کسی کے آگے جھکتا ہے تو اپنا پگڑ، اپنی ٹوپی اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کو یہ بتلا رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، جس عقل کی بنیاد پر میں تیری تمام مخلوقات سے افضل ہوں، اس عقل کو تیرے سامنے پسترین شے پہ رکھ رہا ہوں۔ پسترین شے کون سی پسترین شے؟ چائنا کی بنی ہوئی مسلح جائے نماز، جرمن سے آیا ہوا چٹائی کا مسلح نہیں، پسترین شے یعنی مٹی۔ تو اعلیٰ ترین قیمتی ترین شے عقل اور پسترین شے مٹی، اس میں رکھ رہا ہوں۔ اچھا میں ایک اور اب عقلی دلیل کے بعد ایک سائنسی دلیل بتا دوں۔ انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیو موجود ہے، جا کے دیکھ لیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بجلی کے جو تار ہوتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتا ہے نیگیٹو، اور ایک تیسرا تار ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرا چارج کو زمین پہ، جس کو ہم کہتے ہیں ارتھ، کر دیتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، بھائی ارتھ کا تار کہاں ہے؟ زمین کا تار کہاں ہے دیکھا جائے تو؟ کیوں؟ وہ ایکسٹرا چارج کو زمین پہ ڈال دیتا ہے، اب اس پہ کرنٹ نہیں ہوگا۔ اب آپ غور سے سنیے، ہمارے جسم میں کتنے سیل ہیں پتہ ہے؟ خلیے، جیسی دیواریں ہیں نا، یہ اینٹیں، دیوار اینٹوں سے بنی ہے، تو ہمارا جسم خلیوں سے بنا ہے۔ کتنے خلیے؟ 1000 میں 3 صفر ہوتے ہیں، ملین میں کتنے صفر ہوتے ہیں؟ 6، بلین میں؟ یہ سوال تو مجھے سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے، آپ جیسے غریب غربا سے کیا پوچھ رہا ہوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویریں مسکراتے ہوئے، اور انڈیا کے نوٹوں پر گاندھی جی کی تصویریں ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے۔ کیوں؟ قائد اعظم مسکرا کے کہہ رہے ہیں بیٹا کھاؤ، خوب کھاؤ، سب مل کے کھاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ملین میں 6 زیرو، بلین میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلین بھی دے، میں بتا رہا ہوں احتیاطاً یاد رکھیے گا، کبھی نوٹ بک پہ چیک بک پہ لکھنا پڑے تو یاد رہے کہ ملین میں 6 زیرو اور بلین میں 9 زیرو، 9، اور ٹریلین میں 12 کے بعد گنتی ختم۔ وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں 12 کے بعد آخری حجت، 12 کے بعد گنتی ختم۔ ہر سیل میں ایک منفی چارج ہوتا ہے، بہت سارے چارج ہوتے ہیں، اسی کے برابر باہر مثبت چارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالت سکون میں، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں یا ساکت جامد ہوتے ہیں، جب آپ حرکت کرتے ہیں تو یہ منفی چارج باہر چلے جاتے ہیں اور مثبت اندر آ جاتے ہیں۔ بس یہ کھیل ہے سارا آپ کے جسم کے اندر، ہر ٹیشو، ہر آرگن میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ جب آدمی دن بھر کی حرکات و سکنات کرنے کے بعد بستر پہ جاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نگیٹو سارے کے سارے اندر آ جائیں، پازیٹیو سارے کے سارے باہر رہیں، اور جو ایک نیوٹرل کیفیت ہے وہ برقرار رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عموماً تھوڑا سا ڈس بیلنس، آپ نے دیکھا ہوگا جو آڈٹ کرنے والے، پیٹرول پمپ والے، جنرل اسٹور والے، جب گنتی کرتے ہیں نا بھائی کتنے کا مال بکا اور کتنے پیسے آئے، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ آخر میں ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ
70 روپے کی چائے منگائی تھی نکڑ سے، وہ نہیں لکھے ہم نے اس میں آڈٹ میں. تو کچھ نہ کچھ چارجز کا ڈس بیلنس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے جسم کے کسی حصے کو مٹی پہ لگا دے، ارتھ کر دے، تو وہ اضافی چارج ارتھ ہو جائے گا. تو جب آپ پوری دنیا گھوم کر آتے ہیں تو ایک اضافی چارج ہوتا ہے، وہ کبھی بچوں پہ اتارتے ہیں مار کر، کبھی بیگم پہ اتارتے ہیں تانے دے کر کہ کیا پکا لیا تم نے، ابھی تک پکانا تم کو نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ غصہ یا ڈس بیلنس دوسرے پہ اتارنے کی بجائے اگر آپ سجدہ کر کے اپنے اضافی چارجز خاک میں ٹرانسفر کر دیں یا ارتھ کر دیں تو آپ کو نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوں گی. یہ ہے مومن کی علامت، خاک پہ سجدہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے پر. اس کے بعد 51 رکعت بسم اللہ، خاک پہ سجدہ، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی. اس کی آپ کو شاید علت پتہ ہو نہیں پتہ ہو، یہ جنگ صفین سے پہلے نہیں تھی، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی جس میں بھی پہنو. جنگ صفین کے بعد علی کے ماننے والوں نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا شروع کی، اور باقی لوگوں نے ویسے ہی لوگ پہچان لیا کرتے تھے یہ علی والا، یہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. اس کی وجہ حکم بنایا گیا، آپ کو معلوم ہے نیزوں پہ قرآن بلند کیا گیا. علی کی طرف سے ایک شخص ثالث اور حاکم شام کی طرف سے ایک ثالث، عمر بن العاص حاکم شام کی طرف سے، اور یہاں سے ابو موسیٰ اشعری جس پہ اعتراض تھا مولا علی کو لیکن زبردستی کا مسلط کیا گیا ان کو. دونوں بیٹھے ایک جگہ، فیصلہ کیا کہ یار یہ جو لڑائی کی جڑ ہے نا، حاکم شام ہے اور اس کے بعد علی، ان دونوں کو ہی ہٹا دو خلافت سے. تو جب دونوں ہٹ جائیں گے، اچھا موسیٰ اشعری ویسے بھی 50% کنونس تھے، قائل تھے، 50% نہیں تھے. بڑی مشکل سے امام حسن ان کو سمجھا کے لائے تھے کہ بھائی یہ ہم حق پر ہیں. تو بہرحال ایک ہوتا ہے کنفیوژن، ابہام. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. ابھی آئے بڑے ٹیلے پہ بیٹھے، کہلیں بھائی آپ اعلان کریں. اعلان کرو. کہلیں پہلے آپ. کہلیں نہیں پہلے آپ. کہلیں آپ بزرگ ہیں، آپ پہلے اعلان کریں. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ دیکھیں میں جو ہوں اپنی انگوٹھی کو جس طرح نکال رہا ہوں اور اس کو دوسرے ہاتھ میں پہن رہا ہوں، بالکل اسی طرح میں مولا علی کو ان کی خلافت سے معزول کرتا ہوں. یعنی انہوں نے سیدھے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور الٹے ہاتھ میں پہن لی. ٹھیک. اب آیا عمر بن العاص، اس نے کہا میں اپنے خلیفہ حاکم شام کو معزول کرتا ہوں جس طرح میں نے یہ انگوٹھی نکالی، اور اب میں سمجھتا ہوں وہی اس قابل ہے، چنانچہ میں اس کو دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر واپس مقرر کرتا ہوں. اس نے دوبارہ اپنی جگہ پر مقرر کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے بعد یعنی اس نے یہاں سے نکال کر الٹے ہاتھ میں پہن لی اور موسیٰ اشعری نے اتار دی. تو بعد میں یہ ہوا کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ میں پہنیں گے وہ ہیں کہ جو علی کو خلیفہ مانتے ہیں، اور جو الٹے ہاتھ میں پہنیں گے اس کا مطلب ہے وہ جس نے عمر بن العاص کی بات مانی. وہاں سے یہ تفریق باقاعدہ شروع ہوئی اور آج تک یہ تفریق موجود ہے. تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامتوں سے ایک علامت. ایک درود پڑھ دو محمد والے. تو آپ 5 علامتوں میں سے 5ویں زیارت اربعین، وہ ٹھیک ہے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، زیارت ہے وہ بھی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تعلق اس کا بھی تقریباً، بلکہ عقیق کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے دعا مانگے قنوت میں تو عقیق کو آسمان کی طرف کر دیں. تو یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عبادتوں کا تعلق
نماز سے اور نماز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اپنی نماز پر توجہ دے، لیکن توجہ اس طرح دے کہ تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر نماز کی طرف متوجہ ہوں، کہ جس کے لیے امام حسن عسکری نے فرمایا کہ من اللہم صلی علی من انس باللہ استوحش من الناس، کہ جو اللہ سے انسیت پیدا کر لیتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اتنی زیادہ عبادت کی فکر، اتنا زیادہ عبادت میں لذت آپ کو محسوس ہونے لگے کہ آپ کو لوگوں سے وحشت محسوس ہونے لگے۔ یہ ہے آخری حد کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس طرح کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں، وہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے انسیت ہو کہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، اللہ اگر توفیق نہ دے یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے یہ انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعلیمات اہل بیت پر کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گم شدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو کرونا جیسی متعدی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اس بیماری سے محفوظ فرما، جو مسلمان دنیا میں کونے کونے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و آبان میں شامل فرما۔